میں نے کتنی بار پیغام بھیجا ہے کہ تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آنے والے ہوں گے، مگر تم جوں کی توں بیٹھی ہو۔ کیسی لڑکی ہو تم، اتنی ڈھیٹ کہ تم پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ ارے سن رہی ہو نا، تم سے بات کر رہی ہوں صدف۔ امی نے 2-3 بار مجھے آواز دی مگر میں اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے میرا کندھا ہلایا تو میں یکدم سوچوں سے باہر آئی۔ جی امی، آپ نے کچھ کہا؟ ہاں تم یہی ہو، تم سے ہی بات کر رہی ہوں بی بی۔ اٹھ جاؤ، اٹھ کے تیار ہو جاؤ، رشتے والے پہنچنے والے ہوں گے۔ مجھے یہ سن کر غصہ آ گیا۔ اماں آخر کب تک ایسا چلے گا؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ کسی کو مت بلانا۔ ہر دوسرے دن آپ لوگ میرا تماشا بنواتے ہیں۔ لیکن بیٹا شادی تو کرنی ہے نا۔ میں نے کہہ دیا مجھے نہیں کرنی شادی۔ مگر بیٹا تم بھی تو کسی کے لیے ہاں نہیں کرتی۔ آپا رشیدہ بتا رہی تھی۔ رشتے کروانے والی کا حوالہ دیتے ہوئے اماں نے بتایا کہ یہ لڑکا اچھا ہے، خوبصورت ہے، گورنمنٹ میں نوکری کرتا ہے۔ امی میں کیا کروں؟ پوری زندگی آپ لوگوں کی مرضی سے گزار دی۔ یہ پابندیاں، ابا کا سخت لہجہ، ہر شے میں نے یہاں برداشت کی ہے۔ اب کم سے کم میری زندگی کا فیصلہ مجھے اپنی مرضی سے کرنے دے۔ چپ کرو، امی غصے سے بولی۔ اگر تیرے باپ نے سن لیا نا تو گلا دبا دیں گے۔ لڑکیاں ایسی باتیں نہیں کرتی۔ مگر امی، آپ بھی تو میری بات سنیں۔ آپ لوگوں نے مجھ سے میرا بچپن چھین لیا، کبھی باہر جا کر بچوں کے درمیان کھیلنے نہیں دیا، اس حویلی کی دیواریں تنگ کر دیں۔ ایسی زندگی دیتے ہیں لوگ اپنی بیٹیوں کو۔ امی کو میری بات پر غصہ آیا تو وہ بولی، تم ہماری بیٹی ہو، ہم تمہارا اچھا برا تم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے امی، مگر میں ان لوگوں کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ اب کی بار اگر تم نے ایسا کیا نا تو دیکھنا تمہارا باپ تمہیں واقعی مار ڈالے گا۔ امی نے دھمکی دی اور وہاں سے چلی گئی۔ مگر اس وقت میری آنکھوں میں بہنے والے آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں جس تکلیف سے گزر رہی تھی، جو کرب تھا، اس کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ ہماری یہ حویلی سکھوں کے زمانے کی تھی اور بہت وسیع تھی۔ جب ہمارے دادا ہندوستان سے آئے تب سے لے کر اب تک ہم اسی حویلی میں رہتے ہیں۔ میرے دادا کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا اظہار جو کہ میرے تایا ابا ہیں، اور چھوٹے والے کا نام رضوان جو کہ میرے ابو ہیں۔ دونوں بھائیوں کا شروع سے بڑا پیار سلوک تھا۔ تایا کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ بڑی بیٹی انم، چھوٹی بیٹی نجف اور بیٹے کا نام علی تھا۔ علی نے LLB کیا اور اپنے پیشے سے وابستہ تھا۔ سلجھا ہوا سمجھدار نوجوان تھا، شکل سے خوبصورت تھا، چال ڈھال بولنے کا طریقہ بھی اس کی شخصیت کو باوقار بناتا، اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی جو کہ بہت منتوں اور مرادوں کے بعد انہیں ملی، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں ابا نے پہلے دن سے ہی مجھ پر بہت سختی کر رکھی۔ میرا گھر سے نکلنا بند تھا۔ میٹرک تک مجھے اسکول میں تعلیم دلوائی، وہ بھی گارڈ کی طرح میرے ساتھ جاتے اور واپس آتے۔ میٹرک کے بعد بڑی کوشش کی کہ آگے پڑھایا جائے مگر نہیں۔ انہوں نے کہا گھرداری سیکھو، لڑکیوں کا کام گھرداری سیکھنا ہے، تمہیں کون سا پڑھ کے افسر بننا ہے۔ اور یہی مسئلہ میری دونوں کزن انم اور نجف کے ساتھ بھی ہوا۔ انہوں نے میٹرک کیا، اس کے بعد انم کی شادی ہو گئی اور نجف میری طرح گھر میں قید ہو گئی۔ اس پر بھی بہت ساری پابندیاں عائد کر دی گئی۔ صرف ایک علی ہی تھا جو اپنی مرضی سے ہر کہیں آ جا سکتا تھا، چونکہ وہ لڑکا تھا۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو شروع سے ہی قید کر کے رکھا جاتا، ان کو ہرگز کسی قسم کی آزادی نہ تھی۔ میرے ابا میرے تایا ابو سے زیادہ سخت تھے، مگر ابا کوئی کام بھی تایا کی مرضی کے خلاف نہ کرتے تھے۔ دونوں بھائیوں میں بڑا پیار تھا، یہی وجہ تھی کہ ہمیشہ ساتھ رہے۔ ہمیں بچپن سے بتایا گیا کہ تایا کے بچے اور میں، ہم سب آپس میں بہن بھائی ہیں، تو ہم آپس میں کھیلتے۔ تو میری بڑی کزن انم نے کھیل کھیل میں کہا، چلو تمہاری اور علی کی شادی کر دیتے ہیں۔ اس نے علی کو دلہا بنایا اور مجھے دلہن۔ تب میری عمر 10 سال تھی اور علی 12 سال کا ہوگا۔ انم نے میرا میک اپ کیا اور علی کو تایا ابا کی شادی کی مالا یعنی ہار پہنا دیا، اور آپی انم دلہن والی طرف یعنی میری طرف، اور نجف اپنے بھائی یعنی دلہے کی طرف ہو گئی۔ کھیل کھیل میں انہوں نے ہماری شادی کی۔ وہ تو ایک صرف کھیل تھا، مگر میں اسے اپنی زندگی کا روگ بنا بیٹھی۔ بس تب سے لے کر آج تک علی کو اپنے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھتی رہی، مگر کبھی میں یہ بھی سوچتی کہ وہ تو صرف کھیلا جانے والا ایک کھیل تھا۔ ہمیں تو شروع سے یہی بتایا گیا تھا کہ ہم بہن بھائی ہیں، مگر یہ دل تھا کہ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ دل یہی کہتا کہ بہن بھائی وہی ہوتے ہیں جو ایک ماں باپ سے ہوں۔ علی تمہارا تایازاد ہے، تمہارا بھائی نہیں۔ تب سے لے کر اب تک میرے دل میں یک طرفہ محبت پروان چڑھتی رہی۔ میں تھوڑی بڑی ہوئی، رشتوں کی سمجھ آنے لگی۔ پھر ایک دن نجف سے پتہ چلا کہ علی کا بچپن سے ہی اسما سے رشتہ طے ہو گیا تھا۔
اسما میری پھپھوزار تھی جو کہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس نے اکنامکس میں ماسٹر کر رکھا تھا۔ مجھے یہ سن کر دکھ ہوا مگر میں کر کچھ نہ سکتی تھی۔ جبکہ نجف کی منگنی اس کے خالازاد سے ہو گئی۔ میں 18 سال کی ہوئی۔ میرے امی ابا اور تایا جان کو میرے رشتوں کی فکر پڑ گئی۔ اب خاندان میں ایسا کوئی رشتہ تھا نہیں جس سے میری شادی کر دی جاتی، سو انہوں نے باہر رشتے تلاش کرنا شروع کیے۔ روز کوئی نہ کوئی آ جاتا مگر میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں جس حالت میں ہوتی ویسے ہی ان کے سامنے چلی جاتی اور وہ میرا افسردہ اداس چہرہ دیکھ کر کبھی کوئی ہاں کر جاتا اور کبھی کوئی نہ کر دیتا۔ جو ہاں کرتے ان کے گھر میرے تایا رشتہ دیکھنے جاتے تو ان کو پسند نہ آتا۔ اسی وجہ سے دن گزرتے رہے اور میں کرتے کرتے 20 سال کی ہو گئی۔ آج پھر رشتہ کروانے والی خاتون ایک رشتہ لے کر آئی تھی مگر میرا ان کے سامنے جانے کا دل نہیں تھا۔ میں علی کے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر اپنے گھر والوں سے یہ بات کہہ نہیں سکتی تھی۔ ویسے تو ماں سے ہر بات کر لیتی تھی مگر ابا مختلف تھے۔ اماں مجھ سے پیار بھی کرتی اور ابا سے ڈرتی بھی تھیں، سو ان کا ہر حکم ماننے کے لیے مجھے تیار کر لیتی کیونکہ انہوں نے خود بھی ساری عمر ابا کے تانے اور سختیاں ہی دیکھیں۔ ابا نے کبھی بھی ان کو ان کا مقام نہ دیا تھا۔ اس کے برعکس تائی امی تایا ابو کے ساتھ خوش تھیں۔ وہ اپنی بیوی کو بہت عزت دیتے، ہر کام میں ان سے مشورہ لیتے مگر میرے ابا بالکل اس کے مختلف تھے۔ کبھی کبھی غصے میں آ کر ماں سے میں کہہ دیتی، اس حویلی کی طرح ابا کی سوچ بھی بہت پرانی ہے۔ اماں مجھے ڈانٹ دیا کرتی۔ آج بھی جب میں ان لوگوں کے سامنے گئی تو میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ بس یہ لوگ انکار کر جائیں، لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہوا۔ یہ رشتہ میرے ابا اور تایا کو بہت پسند آیا۔ وہ لوگ بھی ہاں کر گئے۔ میں پوری رات بہت پریشان رہی، روتی رہی، کسی کو کچھ نہ بتایا۔ پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ اگر علی کے دل میں ایسی کوئی بات نہ ہوئی تو اسے بتانے کا کیا فائدہ، وہ مجھے گھر والوں کے سامنے بدنام نہ کر دے، کیونکہ آج تک میں نے علی کی آنکھوں میں ایسا کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے بالکل اسی طرح میرے سے پیش آتا جیسے نجف کو کرتا مگر مجھے اس کی یہ بات اچھی نہ لگتی تھی۔ خیر آہستہ آہستہ میں نے اس سے بول چال ختم کر دی، رشتہ طے ہو گیا۔ وہ لوگ رسم بھی کر گئے۔ اب ہمارے گھر والے منگنی کرنے گئے تو ان لوگوں نے جلدی شادی کے لیے اصرار کیا کیونکہ لڑکا بڑا بھائی تھا۔ وہ جلدی بہو گھر میں لانا چاہتے تھے مگر یہ سننے کے بعد میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے۔ محرم آنے والا تھا۔ ہم لوگ اہل تشیع تو نہ تھے مگر محرم کی ساری رسمیں آل حسین کی یاد میں کرتے۔ تیاری زور و شور پر تھی۔ جو ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا اماں اور تائی مجلس کے لیے امام بارگاہ جانے لگیں۔ مجھے اور نجف کو گھر میں رہنا پڑتا۔ ہم دونوں کو بارگاہ جانے کی اجازت نہ تھی کیونکہ ابا کا کہنا تھا گلیوں میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے اور گلیوں میں بہت سے غیر لڑکے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ابا کی سوچ ایسی کیوں تھی۔ خیر جو بھی تھا، محرم کی 6ویں تاریخ تھی۔ میں نے اماں سے ضد کی کہ آج میں بھی آپ کے ساتھ امام بارگاہ جاؤں گی مگر امی نہ مانی۔ میں نے جا کر تائی سے کہا، تائی مان گئی اور کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے تایا سے اس بارے میں بات کرتی ہوں، اگر وہ مان گئے تو ہم تم دونوں کو ساتھ لے جائیں گے، ویسے بھی محرم ہے، تم دونوں کو جانا چاہیے۔ تائی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں تایا ابا بیٹھ کر کتاب پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے تایا سے پوچھا تو انہوں نے کچھ سوچنے کے بعد اجازت دے ہی دی۔ ٹھیک ہے بچیوں کو لے جاؤ مگر دھیان رکھنا، دھیان سے لے کر جانا۔ تائی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ہم جانے لگے تائی اماں نے کہا دونوں اپنی بڑی چادریں لے کر آؤ۔ نجف نے کہا امی یہ بھی تو بڑی ہیں جو ہم نے لی ہیں۔ تائی نے غصے سے دیکھا۔ خیر میں نے امی کی کالے رنگ کی بڑی چادر اوڑھ لی کیونکہ میری اپنی ایسی کوئی چادر تھی ہی نہیں۔ مجھے جب کبھی باہر جانا ہی نہیں پڑتا تھا۔ خیر جو بھی چیز چاہیے ہوتی ابا گھر میں لا دیا کرتے۔ جب ہم گلی میں سے گزرے تو ایسا لگا جیسے ہر بندہ ہی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے سوچا واقعی ابا ٹھیک کہتے ہیں، زمانہ بہت خراب ہے، دیکھو کیسے بے شرم لڑکے ہیں، گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ مجھے غصہ بھی آیا مگر نظر انداز کرتے ہوئے ہم تائی اماں اور اماں کے ساتھ چلتے ہوئے امام بارگاہ پہنچ گئے۔ وہاں مجلس کو سنا۔ اس کے بعد کچھ بیویاں کہنے لگیں امام بارگاہ سے باہر والی طرف لنگر خانے میں لنگر بٹ رہا ہے، ہر کوئی اپنی نیاز لے کر جائے۔ تائی اور امی نے ہمیں ساتھ لیا اور لنگر خانے پہنچ گئے۔ وہاں ایک آدمی تقسیم کر رہا تھا۔ امی اور تائی نے ہم دونوں کو ایک طرف کیا اور خود لنگر لینے والی قطار میں لگ گئیں۔ تو آدمی نے کہا ہر بیوی اپنا اپنا لنگر لے جائے، کوئی یہاں سے ہرگز بھوکا نہ جائے، یہ ہمارے مولا کی نیاز ہے،
کوئی محروم نہ رہے۔ تائی نے جب ہمیں اشارہ کیا ہم بھی قطار میں لگ گئے۔ پھر میری اور نجف کی باری آ گئی۔ پہلے نجف نے نیاز لی اور پھر ہم نیاز لے کر امی اور تائی کے ساتھ گھر آ گئیں۔ تقریباً 6-7 سال کے بعد ہم لوگ گھر سے باہر گئی تھی۔ ایک گلی چھوڑ کر دوسری گلی میں امام بارگاہ تھی۔ اتنی سختی تھی کہ دوسری گلی میں جانے تک کی بھی ہمیں اجازت حاصل نہ تھی، مگر آج جب ہم حویلی سے نکلے تو ایسا لگا جیسے کسی قید خانے سے نکل کر کھلی فضا میں آ گئے ہیں۔ محرم تھا، علی بھی چھٹیوں میں گھر آیا ہوا تھا۔ وہ ہر محرم میں 5-6 دن کے لیے گھر آتا تھا۔ ویسے وہ زیادہ تر کام کے سلسلے میں شہر میں ہی رہتا تھا، کبھی ہفتے بعد گھر اس کا چکر لگتا۔ پھوپھی اور ان کے بچے بھی 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک حویلی آ جاتے، مگر اسماء ہمیشہ اپنے ابا کے ساتھ اپنے گھر میں ہی رہتی۔ اس بار پتہ نہیں کیسے وہ بھی یہاں آئی ہوئی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر بے حد جلن محسوس ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں میں اس سے اتنا حسد کرنے لگی تھی۔ وہ تو اگر مجھے کہیں لان میں ٹہلتی نظر آتی تو میں اسے نظر انداز کر کے اندر آ جاتی۔ اسے میری یہ بات بری لگ رہی تھی۔ وہ مجھے کہتی، صدف ٹھیک ٹھیک بتاؤ مجھے، اتنے عرصے بعد میں حویلی آئی ہوں اور تم میرے ساتھ ایسا سلوک آخر کیوں کر رہی ہو؟ میں نے اسے بہلانے کے لیے ٹال دیا اور کہا، ایسا کچھ نہیں، میری عادت ہی ایسی ہے۔ وہ طنزیہ مسکرائی اور کہا، ٹھیک ہے، میں بھی پھر ایسی ہی ہوں، جو میرے ساتھ جیسا پیش آتا ہے میں بھی ویسی ہی رہتی ہوں۔ میں نے غصے میں آ کر کہا، وہ تو تمہاری مرضی ہے، اور میں آ گئی۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ جولائی کی جھلسا دینے والی گرمی تھی۔ لوگ دوپہر کے وقت اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، میرے اندر تو آگ جل رہی تھی۔ میں کمرے سے اٹھی باہر لان میں آ گئی۔ یہاں بہت دھوپ تھی۔ ہمارے باغیچے میں ایک طرف میرے دادا کے دور کا بیری کا پیڑ تھا۔ میں اس کی چھاؤں میں بیٹھ گئی، سوچوں میں گم تھی کہ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ ایک دم سے مڑی مگر وہاں تو کوئی نہ تھا۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچانک سے مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میرا دل سہم گیا۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ سانس پھولی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ آج سے پہلے تو کبھی ایسی آوازیں میں نے نہیں سنی تھی۔ خیر، سانسوں کو ترتیب دینے کی کوشش کی۔ اچانک کسی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازے کی آواز سن کر میں مزید سہم گئی۔ دروازہ کھولا، امی کھڑی تھی، کہنے لگی، 5 بجے تک تیار رہنا، آج ہم سب لوگ امام بارگاہ جائیں گے، تم بھی ساتھ چلنا، اکیلی گھر میں کیا کرو گی؟ کیا بات ہے بیٹا؟ صدف، تمہارا چہرہ اتنا زرد کیوں پڑا ہے؟ نہیں امی، کچھ نہیں، میں ابھی بس سو کر اٹھی تھی نا، شاید اسی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے۔ چلو جو بھی ہے ٹھیک ہے، 5 بجے تک تیار رہنا، تمہاری پھوپھی لوگ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، تمہارے ابو اور تایا تو شکار پر نکلے ہیں۔ ارے ٹھیک ہے امی، میں تیار ہو جاؤں گی، میں نے بیزاری سے کہا۔ امی یہ بات کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ شام کے 5 بجے ہم تیار ہو کر امام بارگاہ کی طرف آ گئے۔ امی، تائی اور پھوپھی آگے آگے تھیں، جبکہ اسماء، نجف اور میں ہم لوگ پیچھے تھے۔ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اسماء نجف کو کہہ رہی تھی کہ آج حضرت امام قاسم کی شہادت کا دن ہے، آج کے دن اپنی شادی کے بارے میں جو بھی منت مانگے وہ پوری ہوگی۔ نجف نے کہا، میں تو ابھی ایسی کوئی منت نہیں مانگنے والی کیونکہ مجھے شادی نہیں کروانی۔ میں ان دونوں کی باتیں سن کر میرے دل میں خیال آیا، کیوں نہ آج میں بھی یہ منت مانگ لوں کہ میرا عمیر سے رشتہ ٹوٹ جائے اور علی سے شادی ہو جائے، مگر پھر دل نے سوچا ایسا کیسے ممکن ہے، اب تو کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ میری اور علی کی شادی ہو۔ ہم لوگ امام بارگاہ پہنچے، سب اپنے لیے منت مانگ رہی تھی۔ میں نے بھی مہندی اٹھائی اور اٹھا کر منت مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام قاسم کے صدقے مجھے میرے من پسند انسان سے ملوا دے، میری شادی کروا دے۔ یہ مانگتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مڑ کر دیکھا تو اسماء میرے پیچھے کھڑی تھی۔ طنزیہ انداز میں بولی، خیریت تو ہے؟ کس کے لیے منتیں مانگی جا رہی ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں۔ اور پھر مجلس ختم ہونے کے بعد ہم لوگ لائن میں لگے، لنگر خانے میں لنگر لینے لگے۔ میں بھی اپنی باری پر گئی، نجف میرے پیچھے تھی۔ میں نے جب لنگر لیا تو وہ آدمی ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے ہی دیکھ رہا ہو۔ مجھے بہت عجیب احساس ہوا اور یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ اس کی آنکھیں ایک دم سے لال ہو گئیں۔ وہ کہنے لگا، تم بھی نہیں بچ پاؤ گی۔ میں ڈر گئی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کہا۔ پیچھے مڑ کر نجف کو دیکھا مگر وہ مطمئن کھڑی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا اس نے کبھی کچھ نہیں سنا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر بول نہ سکی۔ خیر ایک طرف ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بات میرے دماغ سے نہ نکل پائی کہ اس آدمی نے مجھے ایسا کیوں کہا، آخر وہ اس کا کہنے کا مطلب کیا تھا۔
کہ تم بچ نہیں پاؤ گی۔ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ یقیناً وہ کوئی پاگل تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے نجف سے پوچھا، کیا تم نے کچھ محسوس کیا؟ نہیں تو، میں نے تو کچھ محسوس نہیں کیا۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ امی، تائی اور پھپھی کی کوئی پرانی جاننے والی ان سے ملی، وہ ان سے باتیں کر رہی تھی۔ اسما اور نجف بھی ان کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک وہ آدمی نیاز کے بٹن سمیٹ کر میرے قریب سے گزرنے لگا اور جاتے جاتے بولا، یاد رکھنا تم بچ نہیں پاؤ گی، کوئی نہیں بچے گا۔ مجھے بے حد ڈر محسوس ہوا۔ میں نے بڑی سی چادر کے ساتھ پورے جسم اور چہرے کو ڈھانپ لیا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب و غریب قسم کی وحشت تھی جسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی۔ تم سے کہہ رہا ہوں تم نہیں بچو گی، اور یہ بات میں نے تم سے کہی ہے کسی کو مت بتانا، نہیں تو زیادہ اذیت سے مرو گی۔ یہ سنتے ہی میرا دل زوروں سے دھڑکا کہ بس پسلیاں توڑ کر باہر آ گرے گا۔ میری سانس رکنے لگی۔ سمجھ نہ آیا کیا کروں۔ میں بھاگ کر تھوڑے فاصلے پر کھڑی امی لوگوں کے پاس جانے لگی، مگر ایسے تھا جیسے میرے پیروں کو جکڑ لیا گیا ہو۔ چلا نہ گیا اور میں وہیں گر گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا کمرے میں بستر پر لیٹی ہوں۔ تائی، امی، پھوپھی اور امی میرے پاس بیٹھے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ میں امام بارگاہ سے یہاں کیسے پہنچ گئی۔ امی نے کہا، شاید گرمی کی وجہ سے تمہارا دل گھبرا گیا تھا۔ آج گرمی بھی تو بہت تھی نا، اسی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی۔ اب بیٹا کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تائی، امی اور پھوپھی نے بھی پوچھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اور ایسے ہی پورا دن گزر گیا۔ میں اس آدمی نے جو بات کہی تھی وہی سوچتی رہی۔ جتنی بار وہ سوچتی، میرا دل اور جسم خوف کے مارے لرزنے لگتا۔ پہلے میں نے سوچا اماں سے اس بارے میں بات کرتی ہوں۔ میں اٹھی اور امی کے کمرے میں آ گئی۔ امی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا صدف؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ امی، آپ کسی کو اس بارے میں نہ بتانا۔ امام بارگاہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، وہ جو لنگر بانٹ رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیا عجیب و غریب سی باتیں کر رہا تھا۔ بار بار بس یہی کہہ رہا تھا کہ تم بچ نہیں پاؤ گی، تم ماری جاؤ گی۔ امی کو یہ بات بتاتے ہوئے میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اتنی بات کہی، میرا منہ نیچے کی طرف تھا۔ جو ہی گردن اٹھا کے دیکھی، امی کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ میں ایک دم سے خوف زدہ ہو کر امی سے تھوڑا دور ہٹی۔ امی، آپ کو کیا ہوا؟ جبکہ ان کے اندر سے مردانہ آواز آئی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا لڑکی، مت بتانا کسی کو، اور تم نے اپنی ماں کو بتا بھی دیا۔ میں چیخنے چلانے لگی، مگر کوئی وہاں میری آواز سننے والا تھا ہی نہیں۔ میں کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی، مگر جو ہی دروازے کی طرف بھاگی، امی دروازے کے بالکل آگے کھڑی تھی۔ میں نے کہا، آپ تو میری ماں ہے نا، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تبھی مردانہ آواز آنے لگی، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، بلکہ میں تو تم سے بدلہ لینے آیا ہوں۔ میری آواز گھٹ گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، اور تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر امی نے ہاتھ بڑھا کر میرے گلے پر رکھ کر میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ میری آنکھیں ابلنے کو تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا میرے جسم سے روح نکلنے والی ہے۔ میں خود کو چھڑوانے کے لیے لاکھ ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ اتنے میں میرا ہاتھ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر جا کر لگا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا تو میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ آس پاس کوئی نہ تھا، میں بالکل ٹھیک تھی، مجھے کچھ نہیں ہوا تھا۔ امی بھی آس پاس موجود نہ تھی، تو پھر یہ کیا تھا؟ کیا میں خواب دیکھ رہی تھی یا یہ حقیقت تھی؟ میرے جسم میں اٹھنے کی بھی طاقت نہ بچی تھی۔ پھر میں نے سوچا، اگر واقعی یہ خواب تھا تو میرا جسم اتنا ٹوٹ کیوں رہا ہے؟ اور اگر خواب نہیں تو پھر تو میں امی کے کمرے میں تھی، یہاں کیسے پہنچ گئی؟ جتنا سوچتی دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہمت کر کے دروازہ کھولا، باہر نکلی۔ حال کمرے میں سارے لوگ بیٹھے تھے۔ پھوپھی کو آج واپس جانا تھا، کیونکہ پھوپھا کا فون آیا تھا، ان کی طبیعت ناساز ہے، سو وہ لوگ جانا چاہتے تھے۔ پھوپھی اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ میں سہمی سہمی دھیمے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے آئی۔ امی اٹھ کر مجھے پکڑنے کے لیے آئیں۔ میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ پرے کیا اور خود بھاگ کر تائی امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ سب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ میں ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہوں، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تائی نے کہا، کیا ہوا بیٹا، ٹھیک تو ہو نا؟ اتنے میں اماں صوفے پر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے ابھی بھی امی سے ڈر لگ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا، میں تو خواب دیکھ رہی تھی، یہ میری سگی ماں ہے، یہ ایسا کیوں کریں گی میرے ساتھ؟ امی میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں اور کہا، گرمی کی وجہ سے لگتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، مگر اب یہ بالکل ٹھیک ہے، فکر نہ کرنا بیٹا۔ جی امی۔ اتنے میں امی میرے بال پیچھے کرنے لگی تو پریشانی کے عالم میں کہا، صدف، یہ تمہاری گردن پر نشان کیسا ہے بیٹا؟
کون سے نشان اماں؟ کہیں یہ وہی نشان تو نہیں جو گلا دبانے سے پڑا ہے؟ مگر میں تو خواب دیکھ رہی تھی، نشان کہاں سے آ گیا؟ یہی سوچ کر میں پاگل ہوئی جا رہی تھی کہ تائی اماں نے کہا، گرمی ہے نا، شاید ادھر ادھر سے کہیں دوپٹہ لگنے سے جلد ایسی ہو گئی ہو۔ میں مطمئن ہو گئی اور پھوپھی اور ان کے بچے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ 2-3 دن میری طبیعت ناساز رہی، میں الجھی رہی، میں خود کو نارمل کرنے کی کوشش بھی کرتی رہی مگر میرا جسم بوجھل محسوس ہوتا۔ ایک دن گھر والے ہم مل کر لان میں بیٹھے تھے۔ اندر سے رشید بابا جو کہ ہمارے خاندانی برسوں پرانے مددگار ملازم تھے بھاگتے ہوئے آئے اور کہا، تائی امی سے کہا، بی بی جی اسپتال سے فون آیا ہے، رضوان صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کی طبیعت بڑی خراب ہے۔ ہم سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ تائی امی، میں، امی اور نجف پریشان ہو گئے۔ امی اور تائی امی ہاسپٹل چلے گئے، ہم دونوں گھر پر تھیں۔ نجف نے علی کو بھی فون کر دیا۔ علی لاہور سے سیدھا ہسپتال آ گیا۔ ہم دونوں پریشان تھی، دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں نے رو رو کر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے باپ کو کچھ نہ کرنا، وہ میرا سب کچھ ہے۔ بے شک میرے ابا مجھ پر سختی کرتے مگر تھے تو میرے باپ ہی، میں ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں ہسپتال جانا چاہتی تھی مگر کیسے جاتی؟ امی اور تائی امی تو پہلے ہی وہاں موجود تھیں۔ ہمیں انہوں نے گھر پر رہنے کا کہا تھا۔ میرے ابا کو کوئی ہوش نہ تھا، ان کے دماغ میں چوٹ آئی تھی۔ تایا ابا نے گھر فون کیا اور کہا کہ میں اور نجف علی کے ساتھ ہاسپٹل آ جائیں۔ انہوں نے علی کو گھر ہمیں لینے بھیجا اور ہم بھی ہاسپٹل آ گئے۔ پورا راستہ ہم روتے رہے۔ اس وقت مجھے صرف اپنے باپ کی صحت یابی کی فکر تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ ہم ہسپتال پہنچے تو پتہ چلا ابا آئی سی یو میں ہے اور ڈاکٹرز نا امیدی دکھا رہے ہیں۔ امی تو رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ پھر تائی امی مجھے دلاسا دینے لگی۔ اتنے میں ایک نرس باہر آئی۔ اس نے بتایا کہ آپ میں سے کوئی ایک جا کر مریض سے مل سکتا ہے، پہلے وہ جائے جو ان کو سب سے زیادہ عزیز ہے، ہو سکتا ہے اس کی آواز سن کر وہ ہوش میں آ جائیں۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تایا ابو نے کہا، صدف بیٹا تم اندر جاؤ، میں جانتا ہوں تم رضوان کی اولاد ہو، تم سے زیادہ کوئی اس کے دل کے قریب نہیں۔ میں فوراً اٹھی اور جہاں ابو کو لٹایا گیا تھا وہاں چلی گئی۔ ابو کو بے حس و حرکت پڑا دیکھ رہی تھی۔ وہ انسان جس کی شخصیت میں اتنا روب و دبدبا تھا، آج بے یار و مددگار پڑا تھا، اپنا بازو بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت رونا آیا۔ میں نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، ابا جان مجھے معاف کر دیں، میں ہمیشہ آپ کو اپنا دشمن سمجھتی رہی کہ آپ مجھ پر سختی کرتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں آپ ایسا میرے فائدے کے لیے کرتے تھے۔ آپ لوگوں کے ہاتھوں مجھے کھلونا نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ابا کے ہاتھوں میں تھوڑی حرکت محسوس ہو رہی تھی، وہ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول رہے تھے۔ میں نے کہا، ابا جی آپ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ابا شاید کچھ کہنا چاہتے تھے مگر بول نہیں پا رہے تھے۔ اتنے میں وہ آدمی جو لنگر خانے میں لنگر تقسیم کر رہا تھا، اچانک وہ وہاں آ گیا۔ میں دیکھ کر گھبرا اٹھی، بوکھلا گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کھلکھلا کر ہنسا اور کہنے لگا، دیکھا، کہا تھا نا کوئی نہیں بچے گا اور تم بھی مرو گی، بلکہ تمہیں تو میں تڑپا تڑپا کے مارنا چاہتا ہوں۔ اتنی آسان موت نہیں ملے گی اور تمہارے باپ کو بھی مرنے نہیں دوں گا، کیونکہ یہ تمہیں ایسی اذیت میں دیکھے گا، اس کی تکلیف خود بخود بڑھتی جائے گی اور تم دونوں کو تکلیف میں دیکھ کر مجھے بڑا سکون ملے گا۔ ابو بھی اس آدمی کو دیکھ رہے تھے مگر بول کچھ نہ سکتے تھے۔ میں اونچی آواز میں چلانے لگی۔ ڈاکٹرز اور نرسیں بھاگتے ہوئے آئے۔ آپ کو پتہ نہیں یہ مریض آئی سی یو میں ہے، یہاں اونچی آواز میں بولنا منع ہے، مگر آپ چیخ چلا رہی ہیں، آپ مریض کو تنگ کر رہی ہیں، چلیں آپ جائیں باہر۔ مگر مجھے نہیں پتا، میں وہیں گر گئی۔ آنکھیں کھولی تو ہسپتال کے بیڈ پر پڑی تھی۔ تائی امی میرے پاس بیٹھی تھی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، تمہیں ایک دم سے کیا ہو گیا تھا صدف؟ تم آئی سی یو میں ہی بے ہوش ہو گئی، تمہیں پتا ہے نا تمہارے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں بیٹا، خود کو سنبھالو، دیکھنا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر میں کیا بتاتی کہ تائی امی یہ ماجرا کچھ اور ہی ہے۔ ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ تمہارے ابو اب کبھی نہ چل سکیں گے نہ بول سکیں گے، وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ یہ سن کر ہم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ 5-6 دن بعد ابا کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ ہم انہیں گھر لے آئے۔ ابا مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے مگر بول نہیں پاتے تھے۔ اب تو مجھے بھی بہت پریشانی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو وہ آدمی بار بار ہمارے سامنے آتا ہے، خاص کر اس کا نشانہ مجھ پر تھا۔ میں نے ایسا کیا ہے جس کی سزا وہ مجھے تو دے رہا ہے، میرے گھر والوں کو بھی دینا چاہتا ہے؟ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اس کی وجہ کیسے جان سکوں گی۔ میرے ساتھ
ایسے واقعات کا معمول اب تو روزمرہ کا معمول ہو چکا تھا۔ میری طبیعت بگڑتی رہنے لگی۔ کوئی مجھے کہتا کہ باپ کے ایکسیڈنٹ کا اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، تو کوئی کہتا اس پر جنات کا اثر ہے۔ مجھے لگتا رہا کہ اگر ایسے ہی میرے ساتھ مسلسل ہوتا رہا تو میں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھوں گی۔ مگر کرتی تو کیا کرتی، کہاں جاتی، کس کو بتاتی؟ نہیں بتا سکتی تھی۔ یہ سوچ کر سہم جاتی کہ اگر کسی کو بتا دیا تو کوئی نئی مصیبت نہ آن پڑے۔ میرے گھر والوں کو پہلے ہی سب بہت پریشان تھے، مجھے اکیلے نیند نہیں آتی تھی۔ ویسے بھی نیند زندگی سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ ہر وقت ڈر خوف میرے ساتھ چپکا رہتا۔ ایسے لگتا اب کوئی انہونی ہو جائے گی۔ میں اور نجف اب ایک ہی کمرے میں سوتی تھی۔ ہماری حویلی بہت بڑی تھی، بہت زیادہ کمرے تھے، مگر اب مجھے اکیلے سوتے ہوئے بھی ڈر لگتا۔ ایک رات ایسے ہی میں اور نجف اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ میں اٹھ کر چھت پر چلی گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں چھت پر ٹہل رہی تھی تو مجھے نیچے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے گھبرا کر نیچے جھک کر دیکھنا چاہا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک دم میں پیچھے مڑی تو یہ دیکھ کر میری تو روح کانپ اٹھی۔ میرے پیچھے ایک بھیانک شکل کا آدمی کھڑا تھا، جس کے دانت لمبے نوکیلے، رنگت کالی سیاہ اور ناخن اتنے لمبے کہ بس وہ انسانوں کو کچا نوچ کر کھا جائے۔ میں ڈر گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دھکا دے دیا، مجھے چھت سے نیچے گرا دیا اور مجھے لگا کہ بس میں مر گئی ہوں۔ تب اچانک نجف نے مجھے ہلایا۔ صدف، کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا تمہیں؟ میں نے آنکھیں کھولی تو نجف نے مجھے اٹھایا۔ میں اس کے گلے رکھ کے رونے لگی۔ میں اتنی اونچی آواز میں رو رہی تھی کہ سب گھر والے ہمارے کمرے میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ تائی امی اور امی میرے پاس بیٹھ کر آ گئیں، تایا ابو بھی پہنچ گئے، علی بھی ایک طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ سب پوچھنے لگے ہوا کیا ہے، بتاؤ تو آخر روز روز تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مگر میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، میں بے بس تھی۔ امی، میں تو چھت سے نیچے گر گئی تھی، میں زندہ کیسے ہوں؟ مجھے تو چوٹ بھی نہیں لگی۔ بیٹی تمہارا خواب تھا، ایسا کچھ نہیں، دیکھو اللہ کا شکر ہے تم بالکل زندہ سلامت ہو، بالکل ٹھیک بیٹھی ہو۔ مگر میں بہت سہمی ہوئی تھی۔ تائی امی نے کہا مجھے لگتا ہے بچی کے دماغ پر صدمے کا گہرا اثر پڑ گیا ہے۔ میں نے کہا نہیں تائی امی، ایسا کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ کہاں سے ٹھیک ہو؟ دیکھو تو کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہو، رنگ کتنا پیلا پڑ گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے 100 سال سے بیمار پڑی ہو۔ تایا ابو آہستہ آہستہ علی سے کچھ باتیں کر رہے تھے، وہ مجھے سنائی نہ دے رہی تھیں۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے صبح ہو گئی۔ امی نے کہا چلو اٹھو، نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، اپنی صحت کی اور اپنے باپ کی صحت کی۔ دیکھو تمہارے بابا کتنے پریشان ہوں گے، وہ ہمیں بتا نہیں سکتے، مگر میں ان کے چہرے سے محسوس کر سکتی ہوں کہ وہ تمہارے لیے پریشان ہیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ایسا لگا کہ میں تو ہل بھی نہیں سکتی، ایسے جیسے جسم میں کسی نے ڈنڈے مارے ہیں۔ میں نے امی سے کہا امی مجھ سے ہلا کیوں نہیں جا رہا؟ میری ٹانگیں نہیں اٹھائی جا رہی، نہ میرا بازو حرکت کر رہا ہے، دیکھیں تو مجھے کیا ہو گیا ہے۔ امی نے کہا اٹھنے کی کوشش کرو، کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی طبیعت خراب ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے بہت گہری چوٹیں آئی ہیں، مگر چوٹیں کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ امی نے کہا کوئی چوٹ نہیں بیٹا، تم بالکل ٹھیک ہو، بس اٹھنے کی کوشش کرو۔ میں نے کوشش بھی کی مگر نہیں اٹھا جا رہا۔ امی اور پریشان ہو گئی۔ اس روز تایا ابو اور علی کسی بابا کو لے آئے۔ عامل بابا میرے کمرے میں آئے، تب مجھے بڑی سی چادر پہنا کر پردہ کروا دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ عامل بابا کچھ پڑھ رہے تھے۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہاں وہ عامل بابا نہیں تھے، باقی سارے گھر والے وہیں موجود تھے۔ ابو ویل چیئر پر بیٹھے تھے۔ امی مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بولی اب میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا امی تو وہ بابا آئے تھے، اچانک وہ کہاں چلے گئے؟ ارے نہیں بیٹا، تم ان پر بہت چلا رہی تھی، ان کو مارنے کے لیے بے چین تھی۔ مگر امی یقین کریں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، میں حیران ہوتے ہوئے بولی۔ تایا نے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے امی کو چپ کروا دیا۔ میں پریشان ہو رہی تھی، میں نے تو بابا جی کو کچھ نہیں کہا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے، میرے ساتھ ایسے واقعات بہت کم ہونے لگے۔ کبھی کبھی میں ڈر محسوس کرتی مگر وہ شاید میرے اندر کا خوف تھا اور میں حیران تھی۔ اب مجھے وہ خوفناک آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری طبیعت ٹھیک ہونے لگی، میں اپنی زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ کہ مجھے امی نے بتایا تمہارے سسرال والوں کو جب تمہاری طبیعت کا پتہ چلا تھا انہوں نے رشتے سے جواب دے دیا، رشتہ توڑ دیا، مگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی سو ہم نے تمہیں نہیں بتایا۔ اب تم ٹھیک ہو تو سوچا تمہیں اس بات سے آگاہ کر دوں۔ بیٹا پریشان نہ ہونا، انشاءاللہ اللہ بہتر سبب لگائے گے۔
مگر امی کو کیا پتہ تھا، اندر سے تو میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، کیونکہ میں وہاں ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور آج میں بہت خوش تھی۔ آج سارا کھانا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آج علی بھی گھر آ رہا تھا، اور ایک ہفتے کے بعد گھر آتا، ہفتے والے دن، اور پیر کو واپس کام پر چلا جاتا۔ میں بہت خوش تھی۔ سب لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید رشتہ ٹوٹنے سے میں پریشان ہو جاؤں گی، مگر میرے چہرے سے ایسا کچھ بھی نہیں جھلک رہا تھا۔ میرے دل میں ابھی بھی امید تھی۔ میں پر امید تھی کہ ہو سکتا ہے اللہ کوئی معجزہ کر دے اور میری علی کے ساتھ شادی ہو جائے، کیونکہ میں ہمیشہ اپنی اسی حویلی میں رہنا چاہتی تھی۔ اس کی دیواریں بے شک پرانی تھی، مگر یہاں محبت تھی، پیار تھا، اور اب تو ابا بھی مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتے تھے، مگر افسوس اس بات کا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ اگر کوئی معجزہ ہو جائے، ابا چلنے لگے، مجھ سے باتیں کرے۔ میرے دل میں بہت باتیں ہیں جو میں ابا سے کہنا چاہتی ہوں۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن کھانے کی میز پر تایا نے سب کو بتایا کہ پھوپھی شادی کے لیے زور دے رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ربیع الاول میں ہی علی اور اسما کی شادی کر دی جائے۔ یہ خبر سن کر جہاں سب خوش ہو گئے، میں نے علی کی طرف دیکھا، وہ خاموش تھا۔ میں تو پریشان ہو گئی، کیونکہ میں علی کو کسی قیمت پر نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اچانک علی کھانا کھاتے کھاتے میز سے اٹھ کر چلا گیا۔ سب لوگ ہنسنے لگے کہ شاید لڑکا شرما گیا ہے، مگر میں جانتی تھی وہ تو شرمانے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے آج تک کبھی اپنی اور اسما کی شادی کا ذکر بھی نہ کیا تھا، مگر میں حیران اس بات پر تھی کہ ایسا رد عمل اس نے کیوں دکھایا، جبکہ شادی تو اس کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ پھر میں ایک دن لان میں ٹہل رہی تھی کہ تیز ہوائیں چلنے لگی، دور سے ایسے لگ رہا تھا کوئی طوفان آنے لگا ہے۔ میں حویلی کے اندر جانے لگی، ایک دم سے وہی بھیانک آدمی میرے سامنے آ گیا، مگر اس بار وہ اپنی پچھلی خوفناک حالت میں نہیں تھا، بلکہ عام آدمی کی شکل میں تھا۔ کیسی ہو؟ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آخر میں نے ایسا تمہارا کیا بگاڑ دیا ہے جو تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ میں بڑی دقت سے اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹی ہوں، تمہاری دی ہوئی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ مسکرا کر بولا، میں جانتا ہوں، اسی لیے اتنی دیر سے میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ تمہارے باپ کی طرف میرا پرانا ادھار تھا، میں تو اب تک وہ چکا رہا تھا، مگر سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ اپنے بدلے کی آگ میں اگلے کو اذیت دینا اچھی بات نہیں۔ قصور تمہارے والد کا تھا، اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے، تو تمہیں اب میں اس سزا سے آزاد کرتا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر کہا، ایسا کون سا جرم کر دیا تھا میرے ابا نے؟ اور تم مجھے انسان تو نہیں لگتے۔ ہاں، میں انسان نہیں، میں جن زادہ ہوں، اور میں تمہاری دنیا میں صرف تم لوگوں سے بدلہ لینے آیا تھا۔ تم مجھے بتاؤ گے کہ ایسا کیا ہوا تھا؟ وہ بولا، میرا بہت چھوٹا سا بچہ تھا، بہت معصوم۔ ایک دن اس نے مجھ سے فرمائش کی کہ بابا میں انسانی دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس بیچارے کی عمر صرف 6 سال تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں انسانی دنیا دکھا دیتا ہوں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اسے دنیا دکھانے نکلوں گا اور وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے گا۔ مجھے تجسس ہونے لگا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر افسوس کے تاثرات نظر آنے لگے۔ کہنے لگا، میں نے اپنے بیٹے کو بلی کی شکل دی اور یہاں لے آیا۔ میرا بیٹا خوشی میں یہاں وہاں گھوم رہا تھا، میں تھوڑا پیچھے تھا اور اپنے آپ میں مگن تھا، اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کس لمحے میرا بچہ سڑک پر نکلا، تمہارے باپ کی گاڑی کے نیچے آ کر کچلا گیا۔ جب اس نے مجھے یہ بتایا، مجھے بہت افسوس ہوا، اور پھر میرا بچہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ آج تک میں اس کی ماں کے سامنے شرمندہ ہوں۔ تمہارے باپ نے اتنی بے دردی سے اسے کچلا، اور اسے پتہ بھی چل گیا تھا کہ گاڑی کے نیچے وہ آ گیا ہے، پھر بھی اس نے اسے اٹھایا نہیں اور وہاں سے نکل بھاگا۔ تب سے لے کر میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس انسان کو ایسی سزا دوں گا کہ یہ بھی اپنی اولاد کو تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھے گا، اور یہ خود موت مانگے گا، مگر اسے موت نہیں ملے گی۔ مگر پھر مجھے خیال آیا کہ میں کسی بے قصور کو سزا کیوں دوں، اور تمہارے باپ کو اس کے کیے کی سزا میں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکا ہے۔ وہ حادثہ میں نے ہی کروایا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے بابا کو معاف نہیں کر سکتے؟ وہ مسکرا کر بولا، معاف تو میں نے اسی دن کر دیا تھا جب میں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا تھا، مگر اب وعدہ کرتا ہوں مزید تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا، تم اب ایک اچھی زندگی گزارو گی، آئندہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ مجھے آپ کے بیٹے کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ تمہارے باپ کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ اس نے جو میرے بیٹے کے ساتھ کیا، اور اب میں شرمندہ ہوں، جا رہا ہوں یہاں سے ہمیشہ کے لیے، آئندہ کبھی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ خوش رہنا، بے فکر رہنا، اب کچھ غلط نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اس کے اور اس کے بیٹے کے بارے میں سوچتی رہی کہ واقعی ان کے ساتھ بہت غلط ہوا۔ جب اندر آئی، سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں بھی جا کر بیٹھ گئی، تو نجف نے مجھے بتایا کہ ابھی پھپھا نے بتایا ہے
پھپھو نے ہمیں فون کر کے اطلاع دی ہے اسما نے اپنے چچو کے بیٹے سے شادی کر لی ہے، اور اس بات کی خبر پھپھو کو آج ہی ملی ہے۔ وہ بہت شرمندہ تھی۔ اب وہ دنیا داری کے لیے اسما کو سب کے سامنے رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ گھر والوں کے لیے یہ بری خبر تھی مگر میرے لیے اچھی خبر تھی۔ میں بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن علی واپس آیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی اور ایسا لگتا تھا اسے اسما کو کھونے کا کوئی دکھ نہیں۔ میں لان میں بیٹھی تھی کہ اچانک علی میرے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا، صدف میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں مگر تمہارا جواب جو مرضی ہو، میری بات دھیان سے سننا۔ میں نے کہا جی بتائیں کیا بات ہے۔ وہ نظریں نیچی کر کے شاید مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ کہنے لگا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب تمہارے دل میں میرے بارے میں کیا خیالات ہیں میں نہیں جانتا، مگر میں نے ابو سے بات کر لی ہے اور ابو اس رشتے پر راضی ہیں۔ اب میں تمہاری مرضی سننا چاہتا ہوں۔ میرا جی چاہنے لگا خوشی سے اٹھ کر ناچوں، مگر میں نے خود کو بظاہر نارمل رکھا اور کہا، جی ہاں میری مرضی بھی اسی میں ہے، جو آپ کا فیصلہ ہے وہی ہوگا، تو بس ٹھیک ہے، اب سب مجھ پر چھوڑ دو۔ اگلے دن تایا ابو نے امی اور ابو کے سامنے میرے رشتے کی بات کی اور انہیں جواب مثبت ملا۔ جلد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ہمارے ساتھ ساتھ نجف کی شادی ہو گئی۔ ہم تینوں کی شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ علی مجھ سے آج بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ کے کرم سے ہمارا ایک بیٹا ہے۔ ہم ہنسی خوشی اپنے دادا کی اس آبائی تاریخی حویلی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے کرم سے ابو اب ٹھیک ہو گئے ہیں۔ وہ آسانی سے چل پھر سکتے ہیں۔ ابو مجھ سے بہت خوش ہیں۔